وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، نظر میں بسانے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پورے گھر کا سامان ہی لے آئے۔ حضور نے پوچھا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو سنیے زبان صدیق کیا کہتی ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا۔ بولیے سبحان اللہ، زور سے۔ کیا بات ہے ہمارے بزرگوں کی، اللہ پاک سلامت رکھے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے صحابہ کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ ابھی کچھ وقت ہی ہوا تھا شادی کو، دلہن گھر آئی ہی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جہاد کا اعلان ہو گیا۔ جس حالت میں تھے، غسل فرض تھا آپ کا، لیکن جب حضور کا اعلان سنا، جہاد کا اعلان ہو گیا، سب کچھ چھوڑ کر، جلن بھی گھر بار چھوڑ کے جہاد پر چلے گئے، اور ایسا گئے کہ شہید ہو گئے۔ ہائے ہائے، جب آپ کو شہادت کے بعد صحابہ نے اٹھایا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ جس حالت میں گھر سے نکلے غسل فرض تھا، لیکن پھر میرے رب کی کرم نوازی دیکھو، اللہ نے جنت سے ملائکہ کو بھیجا انہیں غسل دینے کے لیے، غسیل الملائکہ کا لقب ملا۔ نہ پہلے کوئی ایسا ہوا، نہ قیامت تک کوئی ایسا ہوگا، یہ بھی آپ ہی کا لقب ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر کہتے ہیں، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ چاند کیا کہتا ہے ستاروں سے، شاعر کا خیال دیکھیں، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں
ٹکڑوں کا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے بھی سادات برابر میں بھی سادات دل کے پاس بھی سادات کے پاس بھی سادات کی جرمٹ میں یہ سادات کے جد کا ذکر سنیے اس کلام کا 5واں شعر الحاج یوسف محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے کلام میں 5واں شعر پڑھا کرتے تھے ہر کلام میں 5واں شعر ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ پہلا شعر دوسرا شعر تیسرا شعر چوتھا شعر اور پھر کہنے لگے چھٹا شعر میزبان نے کہا یوسف بھائی وہ 5واں شعر تو پڑھا نہیں کہنے لگے بھیا اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہے سمجھو 5واں شعر ہی نہیں اس لیے 5واں شعر ہی نہیں پڑھا ایسے اہل بیت کے عاشق اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے یہ 5واں شعر سنیے گھر بنانے کو جی چاہتا وہ ننھا ساس جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو وہ ننھا ساس جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رنگ میں جانے وہ جی چاہتا ہے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رنگ میں جانے مقطع فاروق اعظم کا اسلام لانے والا واقعہ شعر سنیے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او بک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہیں آوے تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کیا بولے کہ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر